ریڈیو ہیڈ لائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے اسپرائٹ نے۔ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، بڑے میاں چھوٹے میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی ان کو کتنے نوٹس ملے، آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ روکو اگر روک سکتے ہو۔ سکندر سلطان راجہ صاحب ہار کا وہ ہے جو ہار مانگتا ہے۔ آؤ دیکھو قانون اور آئین زبردست ہے کہ تمہاری ذات۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی نے چیف الیکشن کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پتہ تھا آپ بڑے میاں کے ہاتھ کی گھڑی اور چھوٹے میاں کے ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ مریم نواز بھی تو الیکشن کمیشن کے خلاف باتیں کی، ان کو کتنے نوٹسز ملے جو ہمیں نوٹس دیا جا رہا ہے۔ بابر اعوان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے متعلق بہت سی باتیں صیغہ راز میں ہیں۔ الیکشن کمشنر اپوزیشن کی زبان میں بات کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ پر حکومت آگے بڑھ رہی ہے، روک سکو تو روک لو۔ بابر اعوان نے کہا اپوزیشن اور ان کو نمائندہ الیکشن کمیشن بتائے کہ کیوں الیکٹرانک ووٹنگ سے خوفزدہ ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کو بیرون ممالک سے کیا تحفے ملے، حکومت کا تفصیلات دینے سے انکار۔ شہری کو وزیراعظم کی تحائف کی تفصیلات دینے کا انفارمیشن کمیشن کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیلنج کر دیا۔ کابینہ ڈویژن کا موقف ہے کہ تحائف کی تفصیل کے اجراء سے میڈیا ہائپ اور غیر ضروری خبریں پھیلیں گی، مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر اور ملکی وقار مجروح ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پاکستان انفارمیشن کمیشن اور شہری کو نوٹس، جواب طلب۔ سب سے بڑا مسئلہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہے۔ حالانکہ قانون واضح ہے کہ توسیع نہیں ہو سکتی۔ اگر بدنیتی پر مبنی انہوں نے کوشش کی کہ اس اندھے چیئرمین نیب کو رکھا جائے، انشاءاللہ سپریم کورٹ تک جائیں گے اور اس خرابی سے پاکستان کی جان چھڑائیں گے۔ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن سے حکومت کو مشاورت کرنا ہی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر موجودہ چیئرمین کو برقرار رکھا گیا تو سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ کراچی کے گرین لائن منصوبے پر کہا کہ حکومت نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگا کر خوش ہو جاتی ہے۔ کراچی کا گرین لائن منصوبہ نون لیگ کا تھا، تحریک انصاف والے خوش رہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ منصوبہ کس کا ہے۔ گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے ایسے کاموں میں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا الزام ہمارے پہ اپوزیشن اور دوسرے لوگ دے رہے ہیں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے شیخ رشید یا وزارت داخلہ پر پتھر نہ مرائیں برائے مہربانی۔ حالانکہ جن کا یہ کھیل ہے ان کے سیاسی عزائم ہیں، ہمارے کوئی عزائم نہیں، ہماری قوم کرکٹ کی شوقین ہے۔ دیکھیں یہ 5 نیشنز کی جو خبر چلائی جا رہی ہے، یہ اس وقت کہاں تھے جب دنیا کے ہائی ایکسپرٹ، سیکورٹی ایکسپرٹ یہاں پاکستان کو وزٹ کر رہے تھے اور 4 دن سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی، ان کے سیاسی عزائم تھے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا تبصرہ، کہا کہ ٹیم کے جانے کا الزام اپوزیشن حکومت پر لگا رہی ہے، اپوزیشن شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارے، ٹیم کو فوج کی سیکیورٹی دی گئی تھی، سیکیورٹی تھریٹ دینے والے 5 ممالک اس وقت کہاں تھے جب ٹیم یہاں 4 دن پریکٹس کرتی رہی۔
وزیروالا میں دو فریقین کے درمیان زمین کے تنازع پر جرگے میں فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق 6 زخمی. جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر جرگہ ممبران ہیں. واقعے کے بعد مقامی افراد نے احتجاج کر کے دیر سے تراز شاہراہ بند کر دی. مظاہرین اور انتظامیہ میں کامیاب مذاکرات کے بعد 2 گھنٹے بعد شاہراہ کھول دی گئی. روس کے شہر پرم کی یونیورسٹی میں طالب علم کی فائرنگ سے 8 افراد ہلاک، 24 زخمی ہو گئے. بیشتر طلباء نے فائرنگ سے بچنے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کر جان بچائی. حملہ آور طالب علم کو حراست میں لے لیا گیا. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا. اس نے فائرنگ سے پہلے سوشل میڈیا پر اپنے ارادے سے متعلق پیغام بھی لکھا تھا. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا. آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان. شرح سود 7% سے بڑھ کر 7.25% ہو گئی. اسٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ معاشی بحالی کی رفتار توقع سے زیادہ بڑھی ہے. اجناس کی عالمی قیمتیں اور درآمدات بڑھنے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں رد و بدل کا بوجھ روپے کی قدر پر پڑا ہے. ہائی کورٹ NICVD میں ڈاکٹرز کے پرائیویٹ پریکٹس کرنے پر حیران. کہا سندھ حکومت سرکاری اسپتالوں کو بہتر بنانے کی بجائے پرائیویٹ بنانے پر توجہ دے رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے سارا انتظام کیا گیا ہو. کیا سرکاری اسپتال میں نجی پریکٹس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اسپتال میں مبینہ اربوں روپے کی کرپشن سے متعلق درخواست پر سماعت میں ریمارکس دیے کہ بتائیں ضلعی اسپتالوں کا کتنا بجٹ ہے اور NICVD کا بجٹ کتنا ہے. NICVD اور دیگر اسپتالوں کا بجٹ موازنے کے ساتھ طلب. سیکرٹری خزانہ کو 14 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم. پنجاب میں کئی ہفتوں بعد کورونا کیسز میں معمولی کمی. لاہور، راولپنڈی، ملتان اور فیصل آباد میں مثبت کیسز کی شرح 8% رہی. کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح تقریباً 7.5%. حیدرآباد میں 11.5% رہی. ملک میں کورونا سے مزید 40 افراد انتقال کر گئے. مزید 2167 کیس رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 4.2% رہی. اداکار عمر شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک روانگی اب تک نہ ہو سکی. ان کے بیٹے جواد عمر نے کہا ہے کہ ایئر ایمبولینس آنے میں مزید 3 سے 4 دن لگیں گے. ایئر ایمبولینس میں مزید تاخیر سے عمر شریف کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. محکمہ صحت سندھ نے ایئر ایمبولینس کے لیے وفاقی وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا. ایئر ایمبولینس کے لیے تمام اخراجات سندھ حکومت برداشت کرے گی. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی عمر شریف کے بیٹے نے ملاقات. کہا وفاقی حکومت سے درخواست کی ہے ضروری کارروائی فوری مکمل کی جائے. سپریم کورٹ نے 2015 میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا. آج تک عمل نہ ہو سکا. فیصلے پر عمل درآمد میں ناکامی پر عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا. پنجابی زبان کو صوبے میں رائج نہ کرنے پر صوبائی حکومت سے بھی جواب طلب. سپریم کورٹ نے قرار دیا آئین کے آرٹیکل 251 میں قومی زبان کے ساتھ علاقائی زبان کا بھی ذکر ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس کیے کہ مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن. کلعدم TTP کا دہشت گرد کمانڈر صفی اللہ مارا گیا. بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ISPR کے مطابق صفی اللہ غیر سرکاری تنظیم کی 4 خواتین کے قتل. SWO کے انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ. سیکیورٹی فورسز پر حملوں، بھرتا خوری اور افواہ برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھا. مسلم لیگ جن کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان اپنی ناکامیوں اور کرپشن کو اداروں اور میڈیا پر حملوں سے چھپانا چاہتے ہیں. انتخابی اصلاحات کے تماشوں کی آڑ میں الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کو نشانہ بنانے کی اصل وجہ غیر قانونی فارن فنڈنگ کیس کی تحقیق ہے.
لاہور کے علاقے ملت پارک میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی، 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، 1 گرفتار۔ پولیس کے مطابق لڑکی کا کہنا ہے کہ ایک ملزم نے اسے فون کر کے لاہور بلایا، ہوٹل میں ٹھہرایا، جہاں 3 افراد نے اجتماعی زیادتی کی اور اس کے 6 لاکھ روپے بھی چھین لیے۔ کراچی کے علاقے رنچوڑ لائن میں 2.5 سال سے اپنے ہی گھر میں بھائی کے ہاتھوں قید خاتون کو بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق 36 سالہ خاتون کو اس کے سگے بھائی نے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ خاتون کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسداد پولیو مہم۔ بلوچستان میں 5 روزہ مہم کے دوران 25 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر۔ رواں سال بلوچستان میں پولیو کا 1 کیس رپورٹ ہوا۔ سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم 26 ستمبر، پنجاب اور بلوچستان میں 24 اور خیبر پختونخوا میں 23 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ملک کی مزدور تنظیموں نے PMDA کا مجوزہ بل مسترد کر دیا۔ صحافیوں کی جدوجہد میں ساتھ دینے کا اعلان۔ مشاورتی کانفرنس میں مزدور تنظیموں کے نمائندوں نے کہا PMDA کے نتیجے میں ملک میں ایک ایسی سینسرشپ آئے گی جس کے بعد محنت کشوں کی آواز بھی دبا دی جائے گی۔ حکمرانوں سے اپنے حقوق حاصل کرنا ہوں گے۔ کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں۔ عزیز آباد بلاک 2 میں ملزمان گھر کے باہر بیٹھے شہری سے لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر مسلح ڈاکو دودھ کی دکان سے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ جہانیہ میں زمیندار کے کتوں کے حملے میں 3 سال کی بچی جاں بحق۔ گھر کے باہر کھیلنے والی بچی پر زمیندار کے 4 کتوں کا حملہ، شدید زخمی ہوئی، اسپتال لے جاتے ہوئے چل بسی۔ جیو نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد بچی کے والد کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ مانسون کا نیا سلسلہ آج رات سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان۔ مانسون ہوائیں 25 ستمبر تک ملک کے دیگر حصوں میں بھی بارش کا باعث بن سکتی ہیں۔ آج سے جمعے تک کشمیر، اسلام آباد، راولپنڈی، پنجاب کے مختلف شہروں اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان۔ مانسون ہواؤں کے تحت 23 اور 24 ستمبر کو کراچی میں معتدل بارش کی پیش ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے بذریعہ ویڈیو خطاب کریں گے۔ عالمی برادری کی توجہ افغانستان کی نئی حکومت کی جانب مبذول کرائیں گے۔ وزیر اعظم کا خطاب آج ریکارڈ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفد کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ۔ وزیر خارجہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ، اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ In the honor of all those martyrs who have sacrificed their lives for this country, for the Kashmir cause and for Pakistan, and even the martyrs of Afghanistan, Palestine, everyone, 1 minute silence please. And the Uyghurs in China. Absolutely, all of them. The Uyghurs in China. Everyone, all of them. 9/11, every single society on the face of the earth who have sacrificed their loved ones, 1 minute silence for all. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی کی نیو یارک میں تقریب میں شرکت۔ کانگریس مین ٹام سوزی سے مکالمہ، کہا وہ کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر جانیں قربان کرنے والے تمام افراد کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے حق میں ہیں۔ شہریار آفریدی کا نیو یارک کے علاقے مینہٹن کی سڑکوں پر گشت، ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی۔ خواتین کے سلسلے میں اپنے معاشرے اور امریکی معاشرے کا موازنہ کیا، کہا وہ لوگ جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں دیکھیں ان کی بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ جس دین کے
ماننے والے ہیں اور جو ہمارے روایات ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ مہاجر ہیں، چاہے وہ سرائکی ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ طالبان ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستانی کشمیری، وہ اپنی ماں اور بہنوں کو عزت دیتے ہیں. یہ دیکھیے بھی امریکہ کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے. دیکھیں مینہٹن ہے، انسانی حقوق کے لمبردار. خدا کے لیے اپنی قدروں کو پہچانو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ. یہ کوئی سیاسی سلوگنز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آنکھوں سے دیکھیے، یہ وہ پریکٹیکل چیز ہے جو کہ آن گراؤنڈ ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں، وہ جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں، آئے دیکھیں ان کا کیا حال ہے. SBR کا کاروباری برادری کے لیے ریلیف. 2.5 لاکھ روپے کے اخراجات ڈیجیٹل طریقے سے ادا کرنے میں 40 روز کی مہلت دینے پر غور. 1 نومبر سے ڈیجیٹل بینکنگ طریقے سے اخراجات ظاہر کرنے ہوں گے. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے دورہ پاکستان اچانک منسوخ کیے جانے کو شرمناک قرار دے دیا. کہا کھلاڑی گراؤنڈ میں جانے کے لیے تیار تھے، سب اچانک ہوا. انہیں تفصیلات کا زیادہ علم نہیں، صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن سب کچھ افسوسناک ہے. دورہ پاکستان ختم کرنے کے آثار دیر تک نہیں ہوں گے. جلد پاکستان میں کرکٹ ہوگی. کرتارپور میں بابا گرو نانک کی 482ویں برسی کی تقریبات کا آغاز. کورونا SOPs کے ساتھ ملک بھر سے یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری. 3 روزہ تقریبات میں 2000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی یاتری شرکت کریں گے. امریکی صحافی گلین بیک کا افغانستان سے صحافیوں اور امریکیوں کے انخلا میں مدد پر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر. سوشل میڈیا پر افغانستان سے انخلا میں وزیر اعظم کی مدد کی کہانی بیان کر دی. کہا کئی عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا لیکن کوئی قریب نہ آیا. وزیر اعظم عمران خان سے مدد کا کہا تو وہ فوری طور پر عسکری سول وسائل اور عزم کے ساتھ سامنے آئے. پاکستان اور وزیر اعظم کی طرف سے کی جانے والی مدد کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کو خط میں لکھا کہ مزار شریف سے امریکہ اور نیٹو اتحادیوں اور خواتین فٹ بال ٹیم کے انخلا میں پاکستان کے تعاون نے ثابت کر دیا کہ ماضی قریب میں ہونے والی تنقید کے باوجود پاکستان امریکہ کا ہر طرح کے حالات میں بہترین ساتھی ہے. نیشنل T20 کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شائقین دیکھ سکیں گے. اسٹیڈیم میں 25% شائقین کو داخلے کی اجازت ہوگی. PCB کی جانب سے باضابطہ اعلان 2 روزوں متوقع. 23 ستمبر سے شروع ہونے والے ایونٹ کی ٹیمیں آج اسلام آباد میں رپورٹ کریں گی. کھلاڑیوں کی ہوٹل پہنچنے پر کورونا ٹیسٹنگ ہوگی. لاہور میں انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ پاک فضائیہ نے جیت لی. پاک آرمی نے گولف کی ایمیچور ٹرافی حاصل کی. نیشنل ویٹ لفٹر وحید ڈار کی بیٹیاں بھی والد کے نقش قدم پر. خدیجہ ڈار اور شفق ڈار ویٹ لفٹنگ کھیل میں نام بنانے کے لیے پرعزم. دونوں بہنوں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈل کو ٹارگٹ بنا لیا. خدیجہ اور شفق وہیں ٹریننگ کر رہی ہیں جہاں اولمپک میں حصہ لینے والے ویٹ لفٹر طلحہ طالب نے ٹریننگ کی. طلحہ طالب بھی ڈار سسٹرز کی حوصلہ افزائی میں پیش. بیلجیم میں عالمی روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ پاکستان کی آسما جان اور کنتا ملک آج ایکشن میں ہوں گی. مردوں کی انفرادی ٹرائلز میں پاکستانی سائیکلسٹ ابتدائی 50 سائیکلسٹ میں بھی جگہ نہ بنا سکے. علی الیاس 52ویں اور خلیل امجد 55 سائیکلسٹ میں 54ویں نمبر پر رہے.